اور اس سے خطاب بھی کیا ہوں، لیکن آج کا منظر کچھ اور بتاتا ہے۔ آج کا یہ روح پرور منظر دیکھ کر مجھے ایک بات یاد آتی ہے۔ ہوا کا موسم بتا رہا ہے، وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں۔ فضا کا موسم بتا رہا ہے، وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں۔ سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، آپ کی محبتیں، آپ کی عقیدتیں جو آج ایک بڑے جمع غفیر کی شکل میں یہاں نظر آتی ہیں، یہ میرے لیے نہیں ہے، یہ میرے مصطفیٰ کے قدموں کے لیے۔ دنیا نے آج پھر سے یہ ثابت کر دیا ہے، نبی کا جو غلام ہوگا وہی ہمارا امام ہوگا۔ اور میرے مرشد گرامی نے یہ فرمایا تھا، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ اصل زندگی ایک مومن کی جو ہے، میرے عزیزوں، بہت سارے لوگ مجھ سے یہ سوال کر رہے تھے۔ ابھی 2 دن قبل دلی میں بڑی پوچھ تاچھ ہو رہی تھی، اور کئی لوگ ہم سے یہ کہہ رہے تھے کہ مولانا آپ لوگ اتنے جذباتی کیوں ہوتے ہیں، آپ لوگ اتنے بھاؤک کیوں ہوتے ہیں، اتنے حساس کیوں ہوتے ہیں۔ ہم نے پوچھا کس مسئلے پر آپ نے ہم کو حساس دیکھا؟ ہمارے بچے مر گئے، ہماری مسجدیں ٹوٹ گئیں، شہید ہو گئیں، خانقاہیں اجاڑ دی گئیں، آپ نے کس مسئلے پر ہمیں حساس دیکھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں بہت سارے معاملات تو ہوتے ہیں، لیکن جب رسول پاک کی بات آتی ہے تو آپ بڑے حساس دکھتے ہیں۔ ہم نے ان سے کہا کہ اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں تو سمجھ لیجئے اسی کا نام ایمان ہے۔ اگر احساس مردہ ہو گیا تو ایمان ختم ہو گیا۔ اگر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر آج بھی یہ قوم حساس ہے، سینسیٹیو ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان والوں کی کثرت آج بھی موجود ہے۔ عزیزان گرامی، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو ہماری والہانہ عقیدت و محبت ہے، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے۔ دنیا میں میرے عزیزوں ہر ایک اپنے اپنے فیض کے ساتھ جی رہا ہے، اپنے اپنے مقدسات کے ساتھ جی رہا ہے۔ ہر دھرم والا اپنے دھرم کی تعلیمات میں کسی ایک کی تقدیس کرتا ہے، کسی ایک کو مقدس مانتا ہے، اور اس کے لیے اپنی بہت ساری محبتیں نچھاور کرتا ہے۔ لیکن اسلام کا معاملہ ہی الگ ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت کی ہم عبادت کرتے ہیں، لیکن مومنوں کو کہا گیا ہے کہ اپنے آپ کو رسول کے سپرد کر دو۔ دین کس کو کہتے ہیں؟ دین کیا ہے؟ جس کو اقبال کی زبان میں اگر سننا ہے تو یوں سنو، بمصطفیٰ برساں خیش کے دین ہماؤس، اپنے آپ کو رسول تک پہنچا دو، یہی دین ہے۔ گر بہو نہ رسیدی تمام بولہبیز، اگر تم رسول اللہ کے قدموں تک نہیں پہنچ سکے تو زندگی بھر ابو لہب کی طرح ہے۔ میرے عزیزوں، ہم لوگوں کی زندگی کا اصل مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو، ان کی ناموس کو کائنات میں ہر شے سے بڑھ کر کے مانتے ہیں۔ دنیا میں جتنے لوگ لائق تعظیم ہیں، جتنے لوگ لائق عزت ہیں، ہم سب کی عزت کرتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کے بعد، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا، بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ رسول پاک کی کما حق تعریف کرنا تو ممکن نہیں، لیکن الغرض حاصل کلام یہ ہے کہ خدا کے بعد اگر کوئی مرتبہ ہے تو رسول پاک کا مرتبہ ہے۔ قصہ مختصر یہی ہے۔ میرے عزیزوں، آج کے جو حالات چل رہے ہیں، ہم سب کا امتحان کا دور ہے، یہ ہماری آزمائش کا وقت ہے۔ مجھے پتا ہے تقریریں آپ سب سن چکے ہیں، یا ہمیں دور سے بھی سنتے ہیں۔ یہاں جو مجمع آیا ہے وہ بالمشافہ دیکھنے اور ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے۔ مجھے اس بات کا احساس ہے، لیکن میرے عزیزوں،
میں محسوس کرتا ہوں میری زندگی کا کیا تھا، اور میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کیا کہ مولا کریم کی بارگاہ میں آپ میرے لیے سفارش کر دیں حج کے موقع پر کہ اے حبیب کائنات، جب تک زندگی باقی رہے آپ کے قدموں کا چاکر و نوکر بن کر کے رہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار سے ہم نے اپنے آپ کو وابستہ کیا کیا؟ میرے عزیزو، ابھی ہم بہت کچے ہیں، ابھی ہم بہت نکمے ہیں، کام کے لائق نہیں ہیں، لیکن پھر بھی حضور کی عزت پر اگر کوئی حملہ کرتا ہے یا انگلی اٹھاتا ہے تو بے چینی ہوتی ہے، اور اگر اس طرف سے ہم جواب بھی دیتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ رب العزت کی شان کے ساتھ اس کائنات میں عزتوں سے نوازتا ہے۔ یہ آج لوگوں کا اس طرح ہمارے لیے محبت پیش کرنا، یا آپ سب کا میرے لیے ٹوٹ پڑنا، اسی لیے نہیں کہ کوئی کانگریس یا بی جے پی کا نیتا آ رہا ہے، اسی لیے نہیں کہ حکومت وقت پر بیٹھا ہوا کوئی منتری آ رہا ہے، بلکہ یہ محبتوں کے نذرانے صرف اس لیے کہ غلام محمد آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ نوجوانوں، آپ سب کو میں یہی کہوں گا، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ آپ سب سے میں ایک اہم بات آج عرض کرنے جا رہا ہوں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، جتنے مذاق اڑانے والے ہیں میرے نبی کا، جتنی توہین کرنے والے ہیں، اللہ فرماتا میں ان کے لیے کافی ہوں، میں ان کے لیے کافی ہوں۔ اللہ رب العزت دفاع خود فرمائے گا۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ حضور کی عزت پر جب کبھی کسی نے انگلی اٹھایا تو جواب اللہ نے دیا ہے۔ ابو لہب نے ایک بار حضور سے کہا تھا تبًّا لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ رب العالمین، اس نے یہ کہا تھا محمد تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ ناگوار گزرا، مولا کریم نے اپنے رسول پر ہونے والے اس دشنام کا جواب قرآن کی آیتوں میں نازل فرما دیا، تبت یدا ابی لہب و تب، محمد کے نہیں، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں اور اس کا مال اسے نفع نہ دے گا، یہاں تک کہ وہ دشمن رسول اللہ کی لعنت کا مستحق ہوا جو رسول پاک کو ایذا دیتا تھا۔ جانتے ہیں اس کی موت کیسی ہوئی؟ ابو لہب کے گلے میں کیڑے پڑ گئے ہیں اور جسم سڑنے لگا، بدبو آنے لگی۔ اسی حالت میں جب موت ہوئی تو اس کے گھر والے، اس کے بچے ابو لہب کو موت کے بعد اٹھا کر کے گڑھے میں لے گئے، کیونکہ عربوں کا یہ دستور تھا کہ اگر اس طرح کی وبائی بیماری میں کوئی مر جائے تو اسے عام قبرستان میں دفن نہیں کیا جاتا، اسے باہر لے جایا جاتا۔ لوگ اس کو اپشگن سمجھتے کہ اس کی بیماری دوسروں کو نہ لگ جائے، تو اس طرح کی وبائی بیماریوں میں مرنے والے کو مکہ والوں نے، بلکہ اس کی اولاد نے مکہ سے باہر ایک گڑھے میں اس کو دھکیل دیا اور اوپر بڑے بڑے پتھر ڈال دیے۔ یہ تھا ابو لہب کا انجام، جس نے اپنے زمانے قوت میں، اپنے دبدبے کے زمانے میں رسول پاک کی شان میں دشنام ترازیاں کی، گستاخیاں کی۔ جانتے ہیں ایک شخص تھا عتبہ، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں میرے آقا نے عرض کیا تھا مولا تو اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پر چھوڑ دے۔ حدیث پاک میں ہے وہ سفر میں تھا، ایک شیر اس پر حملہ آور ہوا اور ٹکڑے ٹکڑے کر پھینک دیا۔ ایک دو نہیں، ایک لمبی لسٹ ہے، جتنے بھی آئے۔ ابو لہب نے ایک مرتبہ کہا تھا محمد کی نسل ختم ہو گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے پیدا ہوئے اور بچپن میں انتقال کر گئے، حضرت ابراہیم، حضرت عبداللہ، حضرت قاسم، تینوں بھی بچپن میں انتقال کر گئے۔ تو بیٹوں سے چونکہ نسل چلتی ہے تو اس نے یہ طعنہ مارا کہ محمد کی اب نسل نہیں چلے گی، وہ اقتا ہے، کٹی ہوئی نسل کا ہے، نعوذ باللہ۔ میرے مولا کریم نے پوری سورہ اتاری اپنے حبیب کی شان میں،
इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। ऐ महबूब, हमने आपको कौसर अता किया है, आप अपने रब की इबादत करें, कुर्बानियां करें, आप कटी हुई नस्ल के नहीं। इन्न शानिअका हुवल अब्तर, आपका दुश्मन कटी हुई नस्ल का है। कुरान की ये सच्चाई आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। ढूंढ निकालो अबू लहब की औलाद कहाँ रहती है, किस मोहल्ले में आबाद है, कौन से वतन में रहते हैं। पूरी दुनिया का चप्पा चप्पा छान मारोगे, अबू लहब की ज़ुर्रियत या औलाद या उसकी नस्ल नहीं मिलेगी। लेकिन जिस खित्ते में भी जाओगे मेरे मुस्तफा की आल फातिमा की औलाद नजर आएगा। रब्बे करीम ने रसूल पाक की आल को पूरी दुनिया में ऐसे फैलाया। मैंने आज तक जितनी भी तकरीरें की, हर मेरे मिंबर पर कोई ना कोई सैयद ज़्यादा जरूर हुआ करता। कभी ऐसा नहीं हुआ कि स्टेज सादात से खाली रहा हो। हर मिंबर पर सादात में से कोई ना कोई रहते हैं। ये इस बात की गम्माज़ी करता है कि मेरे नबी की नस्ल से पूरा कायनात का कोई खित्ता खाली नहीं है। और एक बात ये भी मैं बता दूं, दुनिया की सारे नस्ल अपना पक्का नसबनामा नहीं बता सकते जितना सादात बता सकते हैं। उनके शजरों को अल्लाह ने महफूज कर दिया। यहाँ तक कि रिवायत में है उनके नसब यहाँ भी महफूज है। कयामत के दिन जब माँ बाप बच्चों को भूल जाएं, लेकिन सादात के नसब कयामत में भी महफूज हों। मेरे अजीजों, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उंगली उठाई थी कि नस्ल कट गई। आज दुनिया में मेरे आका की नस्ल से ज्यादा किसी की नस्ल महफूज है ही नहीं, किसी की नस्ल महफूज नहीं। और एक बार मक्का वालों ने 15 दिन तक आयतें नहीं उतरी मेरे आका की बारगाह में। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिब्राइल नहीं आए 15 दिन तक। तो ये बात इन्होंने मशहूर कर दिया, वद्दअ रब्बु मुहम्मदिन मुहम्मदा, मोहम्मद के रब ने मोहम्मद को अब छोड़ दिया है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात गिरा गुजरी कि आयतें नहीं उतर रही, वही नहीं आ रही है। फिर मेरे अजीजों 15 दिन के बाद जिब्राइल आए तो क्या लेकर आए, वल्लैलि इज़ा सजा। महबूब, तुम्हारे चेहरे रौनक बा रौनक की कसम, तुम्हारी जुल्फ़े मुअम्मरी की कसम, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, ना आपके रब ने आपको छोड़ा है और ना कुछ कम किया है। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, बल्कि आपकी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से कहीं ज्यादा बेहतर है। जब जब जालिमों ने उंगली उठाई है, जवाब मौला ने अता किया है। तो इसीलिए कुरान में अल्लाह फरमाता है, इन्ना कफैनाकल मुस्तहज़ीईन, महबूब हम काफी हैं तुम्हारी गुस्ताखी करने वालों के लिए, तुम्हारी शान में तौहीन करने वालों के लिए हम काफी हैं। तो इसका मतलब क्या? अगर अल्लाह ही काफी है तो बाकी सबको कुछ करना ही नहीं चाहिए, बाकी किसी को गुस्ताखाने रसूल को जवाब देना ही नहीं चाहिए, सारा मामला अल्लाह के हवाले करके छोड़ दिया जाए। नहीं मेरे अजीजों, ये भी रब तबारक व तआला का हुक्म नहीं। वो अल्लाह ताला काफी है दुश्मनों के लिए, मगर साथ में तुम्हारी मोहब्बत का भी इम्तिहान होगा। तुम भी अपने रसूल से अगर मोहब्बत करते हो तो जाहिर सी बात है, दुनिया में हम अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं तो माँ के खिलाफ सुनना पसंद नहीं करते, बाप से मोहब्बत करते हैं तो बाप की शान में गालियां पसंद नहीं करते। तो जिसको हम माँ और बाप और सारी औलाद से ज्यादा मोहब्बत करने का दावा करते हैं, उसके खिलाफ बात सुन करके अगर कोई ये कहे कि अल्लाह देख लेगा, मेरे अजीजों ये मोहब्बत का तकाजा नहीं। जवाब देने का हक तुम्हारे पास है और जवाब देना तुम्हारा जरूरी है। उसकी वजह यह है कि सहाबा इकराम को हमने देखा, जब रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन करने वालों को सहाबा क्या यूं ही छोड़ दिया करते थे। हजरत मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यमन के हाकिम हैं, यमन के गवर्नर हैं। एक बार मदीना तैयबा से घोड़े पर सवार होकर आए यमन में। आपको किसी ने कहा यमन की इस सरजमीन पर एक ऐसा शख्स है जो रसूलुल्लाह को गालियां देता है। हजरत मुआज बिन जबल घोड़े पर बैठे रहे, पूरा दिन गुजर गया। लोग कहने लगे हुजूर सवारी से तो उतर आए, साहिब रसूलुल्लाह, ऐ रसूलुल्लाह के सहाबी घोड़े से नीचे आए। हजरत मुआज बिन जबल कहते मैं उस वक्त तक घोड़े से नीचे नहीं आऊंगा जब तक गुस्ताख रसूल जिंदा है, जब तक मेरे नबी की शान में गालियां देने वाला इस इलाके में होगा
میں اس میدان پر پیر نہیں رکھوں گا. یہ صحابی رسول ہیں. میرے عزیزوں، ان کا ایمانی تقاضا یہ تھا کہ وہ جواب بھی دیتے تھے. اور آج کچھ لوگوں کے متعلق میں یہ سنتا ہوں کہ جب اس طرح کے پاکھنڈی اپنے گوفے میں بیٹھ کر بھونکتے ہیں تو کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ان کے منہ لگنے کی ضرورت نہیں مولانا، وہ تو پاگل ہیں. ہمیں پولیس والے بھی یہی کہتے آ رہے ہیں پچھلے 1.5 سال سے. کئی ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہمارے پاس آئے یا ہم کو ڈیٹین کر کے بٹھایا، کہتے ہیں کہ مولانا آپ اچھا بولتے تو ہے، لوگوں میں آپ کی ساری چیزیں اچھی چلتی تو ہے، لیکن اس مسئلے پر آپ اس کو کیوں منہ لگاتے ہیں؟ وہ پاگل ہے. یہ ذمہ دار بڑے بڑے آفیسرز کہتے ہیں، پولیس والے. میں نے کئی مرتبہ ان سے کہا صاحب آپ کی زبان سے اگر یہ بات نکلتی وہ پاگل ہے تو ایک بات سن لیجئے، پاگل کتا اگر باہر رہے گا تو کئی لوگوں کو کاٹ سکتا ہے، پاگل کو مندر میں نہیں پاگل خانے میں ہونا چاہیے. پاگل خانے میں رکھو، کھلے عام چھوٹ بھی دیو سانڈ کی طرح اور پھر کہتے ہو پاگل ہے، اس کے منہ مت لگو. میرے عزیزو، ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہاں جاہل تو جاہل، پاگل کو بھی حق نہیں بنتا کہ میرے نبی کی شان میں انگلی اٹھائے. پاگل کو بھی کس نے حق دیا؟ اگر پاگل ہے تو مینٹل ہاسپٹل میں ڈالو، ہم کبھی وہاں نہیں جائیں گے. ہم کبھی نہیں جائیں گے. پاگل خانے میں کتنے کیا کیا بک بک کر رہے ہیں، لیکن یہاں سوشل میڈیا بھی استعمال کرتا ہے، ایسا پاگل ہے. محنت بھی ہے، ایسا پاگل ہے. اور سارے لوگوں کو گیان بھی بانٹتا ہے، ایسا پاگل ہے. یہ تو بہانے بازی آپ کی. پاگل پاگل کہہ کر کے اگر ہمیں یہ کہہ دیا جائے منہ نہ لگے. بہت سارے علماء بھی ان باتوں میں آ گئے اور وہ ہم سے کہتے ہیں صحیح معنوں میں وہ پاگل ہے، وہ بک بک کرتا ہے، آپ کیوں اس سے منہ لگتے ہیں؟ نعوذ باللہ، تمہارا ایمان کہاں چلا گیا؟ تمہارا ایمان کہاں چلا گیا؟ اسپین میں یہی حالات پیش آئے تھے. 700 سال تک مسلمان جہاں حکومت کیے، اسپین جس کو اندلس کہا جاتا تھا، طارق بن زیاد کا فتح کیا ہوا علاقہ، 700 سال تک اسلامی حکومت تھی. ایک دور ایسا آیا کہ مسلمان بہت ماڈرن ہو گئے، بہت ماڈرن ہو گئے. اور پھر وہاں یہی حال آخری کا جو آیا، ایک پاگل کو چوراہے پر کھڑا کر دیا تھا عیسائیوں نے، نبی پاک کی شان میں گالیاں دینے کے لیے. گالیاں دیتا تھا، صبح سے شام تک کئی لوگ اس کی گالیاں سنتے دیکھتے. پاگل ہے، کون منہ لگے گا؟ گزر جاتے تھے. کئی دنوں کے بعد جو مشنریاں تھی وہاں پر، انہوں نے محسوس کر لیا کہ مسلمان مر گئے، اب یہ نہیں اٹھنے والے. اور ایسا حملہ کیا تھا کہ پورے اسپین سے مسلمانوں کا قتل عام کیا. آج بھی جا کر کے دیکھ لیں، 500 مسجدیں چرچ بنی ہوئی ہیں، سب ختم ہو گیا. کس بات پر؟ کہ تم یہ سمجھتے تھے کہ پاگل ہے بول رہا ہے. میرے عزیزوں، تمہارے امتحان کا وقت ہوتا ہے. پاگل کو بھی میرے نبی کی شان میں بولنے کی اجازت نہیں ہے. پاگل ہے تو پاگل خانے میں رہے، جاہل ہے تو جاہل خانے میں رہے. لیکن ایک بات ہم یہ بھی کہتے ہیں، بارہا ہم سے کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر حالات خراب ہو جائیں گے اس طرح کی باتیں کرنے سے. کئی تو ہماری لوگ ڈر کے ہمارے آس پاس بیٹھتے بھی نہیں. کئی لوگ کہ ان کے آس پاس بیٹھیں گے تو ہمارے اوپر بھی کیس نہ آ جائے. کئی لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ ان کے آس پاس نظر آئیں گے، آگے کو چل کر کے جب ان کو گرفتار کریں گے تو تحقیقات ہمارے ساتھ بھی نہ ہونے پائے. تمہارا بچنا تمہیں مبارک ہو. ہم نے اوکھلی میں سر رکھ دیا تو مسل سے کیا ڈرنا؟ ہمیں پتا ہے یہ راستہ پر خطر ہے، ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے یہ راستہ پر خطر ہے. یہ شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. ایک بات یاد رکھ لینا، نبی پاک کی محبت کے بلند بان دعوے کرتے ہو اور پھر یہ سوچتے ہو کہ حضور کا عشق اور حضور کی ناموس کی حفاظت صرف حلوہ پراٹھے کھا کر کے ہو جائے گا، یہ خام خیالی ہے. حضور کی عزت کی حفاظت کے لیے بلال حبشی کو انگاروں پر سونا پڑا ہے، خبیب ابن عدی کو سولی پر چڑھنا پڑا ہے، ہم احمد بن حنبل کو کوڑے بھی کھانے پڑے ہیں.
इमाम आजम अबू हनीफा को जेल जाना पड़ा है, इमाम मूसा काजिम को जहर खिलाया गया है। ये हमारे असलाफ की तारीख है। अगर कोई ये कहता है कि सिर्फ नजराने ले ले करके, अपने लिए नारे लगवा लगवा करके, या फिर सिर्फ हलवे पराठे खा करके ही नबी की मोहब्बत का दावा कर लो, ऐसा नहीं है। कुरान कहता है अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूल अर्रसूल वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह अला इन्न नस्रल्लाहि करीब। कुरान कहता है क्या तुम लोगों ने ये गुमान कर लिया है कि तुम सीधे जन्नत में चले जाओगे और पहले वालों पर जैसी मुसीबतें आई थी वैसी तुम पर नहीं आएंगी? सुनो, पहले वालों को अल्लाह ने बहुत सख्त मशक्कतें दी, उनको हिला दिया गया, यहाँ तक कि रसूल और उनके साथ ईमान वाले जितने थे सब ये कहने लग गए थे अल्लाह की मदद कब आएगी, अल्लाह की मदद कब आएगी। ये पहलों की मुतालिक कुरान में अल्लाह फरमा रहा है अला इन्न नस्रुल्लाहि करीब, आगाह हो जाओ अल्लाह की मदद बहुत करीब है। मेरे अजीजों, ये मत समझ करके बैठना कि हमारे साथ कुछ नहीं होगा। हजरत बिलाल हबशी की जो तकलीफ थी, मशक्कतें थी, इन सब को देख करके सहाबा ने एक बार मेरे आका से पूछा था या रसूल अल्लाह, आज के हालात पर मैं आपको बता रहा हूं, आज जितनों के घर बिल्डोजर से तोड़े जा रहे हैं, जिन बच्चों के सरों पर गोलियां मार करके उन्हें शहीद किया जा रहा है, मेरे अजीजों खौफ न करना, तुम ईमान पर हो इसीलिए आजमाए जा रहे हो, इस्लाम पर हो इसीलिए आजमाए जा रहे हो। अगर किसी की धोती में बैठे होते तो तुम्हें फख्र से यहाँ पर लोग कांधों पर उठा करके चलते, लेकिन एक बात याद रखना, इस तरह की गीदड़ों की जिंदगी से बेहतर है कि एक दिन शेर की जिंदगी गुजार कर चले। इसकी चापलूसी, उसकी चापलूसी, उसकी चप्पल उठाओ, इसकी जूतियां उठाओ और इसकी जय जय करो, उसकी जय जय करो। सुबह बीजेपी में, दोपहर कांग्रेस में, शाम में फिर किसी और पार्टी में, फिर पता चला 10 साल के बाद न ये पार्टी राजी है, न ये पार्टी राजी है, न ये पार्टी राजी है, कोई किसी का नहीं है। कहीं अगर मौका परस्त पार्टियां तुम्हें पा गई तो मोहरा बना करके अपने सारे इल्जाम तुम्हारे ऊपर डाल करके जेल में भेज देंगे। 8 साल जी करके आओ जेल में, क्या फर्क पड़ता है, हम तुम्हारा घर बार देखेंगे। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा था मेरे अजीजों, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। सुनो, सहाबा ने मेरे आका की बारगाह में आकर ये अर्ज किया था या रसूल अल्लाह, ये जो इतनी तकलीफें देते हैं मुशरिकीन, अंगारों में सुला देते हैं, पैरों में रस्सियां बांध करके पूरे मक्का की गलियों में घसीटते हैं, खुबैब इब्न अदी को पकड़ से पकड़ करके नाखून खींच दिए, आंखों में सलाइयां फेर दी, मुसला कर दिया। अब्दुल्ला बिन जहश एक सहाबी वो है जिनके टुकड़े टुकड़े करके जंगे ओहद में काफिरों ने हार बना करके पिरो करके पहन लिया था जिस्मों के टुकड़ों को। तो सहाबा आकर के मेरे आका से पूछने लगे या रसूल अल्लाह, क्या हम हक पर नहीं है, क्या हमारा दीन हक नहीं है? मेरे आका ने फरमाया क्यों नहीं हक पर है, हक पर है। फिर सहाबा ने पूछा इतनी तकलीफें क्यों हैं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया इससे कई ज्यादा बढ़ करके अंबिया इकराम को आजमाया गया। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम एक वो नबी हैं, यहूदियों ने इनके कत्ल का मंसूबा बनाया और इन्हें पकड़ने के लिए इनके पीछे भागे। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम उनसे जान छुड़ाते हुए जंगल की तरफ आए और एक दरख्त से कहा तू फट जा, मैं अंदर आता हूँ। दरख्त फट गया, हजरत ज़करिया अंदर आ गए। शैतान यहूदियों की रहबरी कर रहा था कल भी और आज भी। यहूदियों को बताया इस दरख्त में ज़करिया छुपे हुए हैं, ऊपर से तुम आरी लेकर काट दो। यहूदियों ने आरी लेकर दरख्त के ऊपर से काटना शुरू किया। दरख्त कटता कटता आया, हजरत ज़करिया के सर पर पहुंचा। आवाज आ रही है लेकिन ज़करिया अलैहिस्सलाम खामोश रहे। अल्लाह की तरफ से आवाज आई, ऐ ज़करिया अगर इस दर्द को बर्दाश्त न कर सकोगे तो सब्र वालों में से नाम निकल जाएगा।
یہاں تک کہ وہ آری کٹتے کٹتے حضرت زکریا علیہ السلام کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے، آپ نے اف تک نہ کہا۔ یہ تکلیفوں سے بھی گزارا گیا انبیاء کو۔ ارے نبیوں کا تو کوئی جرم ہی نہیں ہوتا، کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ایک بادشاہ نے ذبح کر دیا، سر الگ کیا، دھڑ الگ کیا، اور ناشتے کی میز پر ایک تشت میں ان کا سر رکھ کر کے لایا گیا۔ نبی کی بات کر رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا جب اللہ نبیوں کو آزمائش سے گزارا ہے تو یاد رکھنا جس کا ایمان جتنا ہوگا اتنی آزمائشوں سے گزارے۔ آج آزمائش کا دور ہے، دعا یہی کرو مولا کریم کی بارگاہ میں، مولا تیرے امتحان کے لائق تو ہم نہیں ہیں، لیکن اگر تو نے امتحان میں ہمیں اتار ہی دیا ہے تو اس سے کامیابی سے نکالنا بھی مولا تیری ہی شان ہے۔ بس تو ہی اپنے کرم پر ہم سب کو ان راستوں سے نکال لے۔ آج کچھ لوگوں کے امتحان ہوں گے، یہ جو طوفان آئے ہوئے ہیں ظلم کے، یہ جو مسلط کیے گئے ہمارے سروں پر ظالموں کو، یہ سب ہماری آزمائش ہے۔ کس طرح کی؟ دیکھا جائے گا کہ تمہاری جماعت میں کتنے غدار اور منافق ہیں اور کتنے مومن اور مخلص ہیں۔ جتنے نبی پاک کے وفادار ہوں گے وہ زمین پر ڈٹے رہ جائیں گے، اور جتنا کچرا ہوگا نا یہ موسم میں سب نکل جائے گا۔ دیکھ لینا جتنا کچرا ہوگا ٹوپی داری کے نام پر سب نکل جائے گا، اور سب کہنے لگیں گے کہ وہ اچھائی تو کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کو ساتھ دینا چاہیے ان لوگوں کا۔ بلڈوزر والے بھی اچھائی کر رہے ہیں، گولی مارنے والے بھی اچھائی کر رہے ہیں۔ یہ باتیں ٹوپی اور داڑھی والوں سے اگر آنے لگ جائیں تو سمجھ لینا کہ الحمدللہ ہمارا کچرا صاف ہو رہا ہے، ادھر سے صاف ہو کر نکل رہا ہے، چہرے پہچانے جائیں گے۔ یہ چند دنوں کی بات ہے، چند دنوں کی بات ہے۔ یہ رات ہوئی ہے نا، آپ سب کو یقین ہے اجالا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میرے عزیزوں، مولا جب رات لاتا ہے تو اجالا پھر لاتا ہے، دوبارہ اجالا آنا ہی ہے۔ اسی طرح سے اگر ہماری زندگی میں آج اندھیرا آیا ہے تو مولا کریم اجالوں میں بھی ضرور لائے گا۔ میں اکثر ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ ٹرین میں بیٹھے ہوئے لوگ سفر کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے ٹرین کبھی کبھار سرنگ میں، ٹنل میں داخل ہو جاتی ہے۔ پہاڑوں کے اندر سے سرنگ بنائے گئے ہیں۔ آپ لوگوں نے اگر ٹرین کا سفر کیا ہوگا تو پتا ہوگا ٹنل کے اندر سے جب ٹرین جاتی ہے تو ہوتا کیا، پورا اندھیرا آ جاتا ہے، اتنا اندھیرا آتا ہے کہ کچھ آمنے سامنے کے پیسنجر بھی نظر نہیں آتے۔ کتنی دیر ہوتا ہے؟ 5 منٹ 6 منٹ، اس سے زیادہ کے ٹنل تو آتے نہیں۔ اب جتنے پیسنجر ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں جب اچانک اندھیرا آ گیا تو ٹرین چھوڑ کر کے بھاگتے کیوں نہیں ہو؟ ٹرین چھوڑ کر کے اٹھ کیوں نہیں جاتے؟ سب یہی کہیں گے بیٹھے رہو، ڈرائیور چلا تو رہا ہے، ڈرائیور چلا تو رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ اس ٹنل سے، اس سرنگ سے باہر نکالے گا۔ میں کہتا ہوں میرے عزیز، تجھے جب ٹرین کے ڈرائیور پر اتنا یقین ہے تو پوری کائنات کو چلانے والا کیا وہ اندھیروں سے نہیں نکالے گا؟ آج اگر ہماری گاڑی اس ٹنل میں آ گئی ہے اور ان ظالموں کے چکے میں پھنس گئی ہے تو میرا یقین ہے کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا۔ آج تمہارا وقت ہے، کل ہمارا دور آئے گا۔ لبیک یا رسول اللہ۔ بس میرے عزیزوں، آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ ان دنوں میں کرنا کیا چاہیے تمہیں کس طرح کے اخلاق پر آنا چاہیے، یہ بہت اہم بات ہے۔ دیکھو آزمانے والے کو یا جس طرح کی تمہارے ساتھ معاملات کر رہے ہیں کرنے والے کو کرنے دو، لیکن تمہیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف زیادہ بڑھ کر کے آنا چاہیے۔ وہ گنبد خضرا کے مکی آج بھی تمہارے انتظار میں ہیں۔ اس بھری کائنات میں تمہارے درد کو اگر کوئی سمجھنے والا ہے تو آمنہ کا لال ہے، باقی کوئی ہمارا غمگسار نہیں، کوئی ہمارے دردوں کا مداوع کرنے والا نہیں ہے۔ ایک بات پکی ہے، سمجھ کے چلو، میرے آقا نے فرمایا
تمہارے پاؤں میں اگر کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کا درد مجھے بھی ہوتا ہے۔ کون ہے جو ہمارے ان دردوں کو محسوس کرتا ہو؟ میرے عزیزو، آج اگر تم کسی کے سامنے اپنے غم کی داستان سناؤ، کل وہ تمہارا مذاق اڑائے گا چار لوگوں میں۔ پتا ہے فلاں کے گھر میں کیا کیا چل رہا ہے، میرے پاس رو رو کر کے گیا ہے، ارے دھندا چوپٹ ہو گیا ہے، بچے بگڑ گئے ہیں، مال کم ہے۔ جو بھی تم کسی کے پاس سناؤ وہ چار کے سامنے ہنس ہنس کر کہے گا۔ لیکن ایک وہ دربار ہے میرے مصطفیٰ کا، ایک وہ دربار ہے۔ میں نے ایک تاریخی بات پڑھی، حضرت ابو حفص سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا۔ ایک شخص جو مکہ میں مشہور تھا اس کا انتقال ہو گیا، اس کا اکلوتا بیٹا تھا۔ لیکن جیسے ہی اس شخص کا انتقال ہوا، عجب بات ہے کہ اس کا چہرہ گدھے کی شکل کا بن گیا۔ اکلوتا بیٹا ہے، باپ کی میت کو دیکھا تو ڈر گیا، گھر میں عورتیں تھی، دروازہ بند کر دیا۔ کہا باپ کا انتقال ہوا تو ہوا، جنازہ اٹھاؤں تو کیسے اٹھاؤں، لوگوں کو بلاؤں تو کیسے کہ چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں، جانور کی طرح دکھ رہا ہے۔ رونے لگ گیا کہ کیا کروں۔ پھر آخر میں اس نوجوان نے یہ طے کر لیا کہ گھر کے اندر ہی ایک گڑھا کھود دوں گا، بغیر لوگوں کو بتائے اسی گڑھے کے اندر میرے باپ کو دفن کر دیتا ہوں، تاکہ رسوائی اور ذلت سے تو بچ جاؤں۔ کسی نے اب تک دیکھا نہیں ہے۔ گھر کی عورتوں کو سمجھایا اور خود بیٹھا رہا اپنی باپ کی لاش کے پاس قریب۔ اچانک اس کے گھر کے پیچھے کا دروازہ کھلا اور کوئی ایک بزرگ اندر آئے۔ ان کے چہرے پر چادر پڑی تھی، وہ سیدھے اس میت کی طرف گئے۔ نوجوان بیٹھا ہوا ہے اور ایک بزرگ جو آئے اس میت کی طرف گئے، چہرے سے چادر ہٹائی، اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، کچھ دیر دعا کی اور واپس پلٹ کر کے آئے۔ اس نوجوان سے پوچھا کیا بات ہے، کیوں رو رہا؟ وہ نوجوان کہنے لگا میں تو آپ کو دیکھا نہیں، پہچانتا نہیں، آپ کون ہیں؟ آپ دیکھ نہیں رہے میرے باپ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ میں لوگوں سے چھپانے کے لیے دروازہ بند کر لیا، آپ آ گئے۔ میرے باپ کا چہرہ گدھے کی طرح ہو گیا، مرنے کے بعد میں کیا کروں؟ اس آنے والے بزرگ نے کہا کچھ تو نہیں ہوا، جا تیرے باپ کو دیکھ، اچھا خاصا ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے اٹھ کر کے میں گیا، اپنے باپ کے چہرے سے چادر ہٹائی تو دیکھا 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا، اتنا خوبصورت چہرہ ہے۔ وہ رشک کرنے لگ گیا، ابھی وہ اپنے باپ کو چوم رہا تھا، وہ بزرگ گھر سے نکل گئے، دروازے تک پہنچے، یہ دوڑتا ہوا پیچھے آیا، ان کا دامن پکڑ لیا۔ آپ اللہ کے فرشتے ہیں، کوئی بزرگ ہیں، آپ کی وجہ سے اللہ نے میرے باپ کی شکل کو درست کر دیا، بتائیں ہے کون؟ وہ آئے ہوئے بزرگ پلٹتے اور کہتے انا محمد رسول اللہ، میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ اور کہا میرے آقا نے تیرے باپ کی ایک ادا ایسی تھی جس سے مولا غضبناک ہے، ایک گناہ ایسا ہے جس سے مولا ناراض ہے، جس کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ نے اس کی شکل بگاڑ دی۔ لیکن تیرے باپ کی ایک اچھی چیز یہ تھی، تیرے باپ کی ایک اچھی عادت یہ تھی کہ تیرا باپ اس وقت تک بستر پر سوتا نہیں تھا جب تک 100 مرتبہ مجھ پر درود نہیں پڑتا تھا۔ روز رات اس کی یہ عادت تھی، روز رات اس کی عادت تھی، مجھ پر 100 بار درود بھیجے بغیر یہ سوتا نہیں تھا۔ جو فرشتہ یہ اس کے درود مجھ تک پہنچاتا تھا، جو فرشتہ اس کے درود مجھ تک پہنچاتا تھا، وہ فرشتہ آج آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ غضب ہو گیا، جو بندہ روزانہ آپ کی بارگاہ میں 100 بار درود بھیجتا تھا، میں لاتا تھا، آج اس کا انتقال ہو گیا، مگر مولا کے عذاب میں گرفتار ہو گیا، اس کا چہرہ بگڑ گیا ہے۔ آقا اگر اس کا چہرہ بگڑا رہا تو آپ پر درود بھیجنے والے کی عزت کا کیا ہوگا؟ میرے آقا فرماتے میں اسی وقت اپنی قبر سے اٹھ کر آیا، تیرے گھر آیا، میں نے دیکھا تو تیرے باپ کے چہرے کو بگڑا ہوا پایا، مگر مولا کریم کی بارگاہ میں نے سفارش کی
کہ اے رب ذل جلال تیرا حبیب رسول اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر رکھ رہا ہے، اس کے گناہ کو درگزر کر دے، میرا ہاتھ دیکھ اور اس کے چہرے کو چمکا دے۔ رب تعالیٰ نے میری سن لیا، تیرے باپ کے چہرے کو چمکا دیا۔ اسی لیے تو ہمارے بریلی کے امام نے کہا تھا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، ہم بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ یا رسول اللہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر بیٹے نے پوچھا آقا میرے باپ کا گناہ کیا تھا، میرے باپ کا عیب کیا تھا جس کی وجہ سے رب تعالیٰ میرے باپ سے غضبناک ہوا؟ توجہ چاہتا ہوں، ناراض تھا میرا مولا۔ سنو میرے مصطفیٰ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں میری یہ عادت نہیں کہ باپ کے عیب کو بیٹے کے سامنے بیان کروں۔ جو عیب تھا وہ مولا کے درمیان اور اس بندے کے درمیان راز ہے، تو پھر اب اس کو مولا نے جب چھپا دیا تو میں بھی نہیں بتاؤں گا، نہیں بتایا، نہیں بتایا۔ یہاں 4 لوگوں کے سامنے تم اپنے دکھڑے بتاؤ، کل دیکھنا کتنا پرچار کر دیں گے۔ لیکن ایک وہ دربار ہے جہاں تم اگر اپنے غم کی بپتا سناؤ تو وہ تسلی کا ہاتھ بھی رکھتے ہیں اور عیبوں کو چھپا بھی دیتے ہیں۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا۔ اسی لیے میرے عزیزو آج کے حالات یہی ہیں کہ تم اگر حضور کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں کی طرف پلٹ آؤ، انتظار ہے تمہاری زندگی میں۔ مولا کریم نے جو تمہیں جوانیاں دی ہیں، جو تمہیں عمریں دی ہیں، ہو سکتا ہے تم نے اپنی یہ عمریں اپنی جوانیاں نہ جانے کس کے لیے خرچہ کیا۔ ارے میں نوجوانوں کو دیکھتا ہوں ابھی عنفوان شباب ہے، ابھی 17-18 سال کی جوانی ہے، ابھی داڑھی منہ سے نکلے ہوئے ہیں، اور پھر کچھ 20-25 سال کے نوجوانوں کو ان کی کل زندگی کا خلاصہ کسی محبوبہ کی طرف ہے۔ کوئی ایک لیلا مل جائے، کوئی ایک حسینہ مل جائے، تمہیں پتہ نہیں تمہیں کتنی قیمتی زندگی دی گئی۔ یہ حسینہ، یہ لیلا، یہ محبوبہ تو مولا تمہارے حصے میں لکھ رکھا ہے، وہ تو آئے گی، لیکن تو نے اپنے دل کو بار بار اس کے لیے دھڑکایا، تو نے اپنی زندگی کے پل پل اس کے لیے قربان کر دیے۔ میں نے کئی نوجوانوں کو دیکھا ہے چہرے لٹکائے ہوئے، کیوں میاں کیا ہوا؟ کہا جس سے محبت کرتا تھا وہ چھوڑ کر دوسرے کے ساتھ چلی گئی۔ ہاں یہ کئی لوگوں کے غم ہیں، کئی لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ ہم نے کہا کہ تو نے دل دینا ہی تھا تو ایسی لیلا کے پاس کیوں دیا جو روز بدلتی ہو؟ کاش گنبد خضرا کے مکی کی طرف ہاتھ دیا ہوتا۔ وہ میرا غیرت مند رسول ایسا ہے پوری دنیا میں کبھی تیرا ہاتھ نہ چھوڑتا، بلکہ قبر میں پہنچنے کے بعد بھی منکر نکیر بعد میں آتے، پہلے تیرا رسول آتا۔ اگر تو ہاتھ دیا ہوتا کل بروز قیامت جہاں ماں تجھ سے چھٹکارا پانا چاہتی ہو، جہاں باپ تجھ سے بھاگنا چاہتا ہو، وہاں میرے مصطفیٰ اپنے ہاتھوں سے تجھے جام کوثر پلانے کے لیے بے قرار نظر آتے ہیں۔ خود میرے آقا فرماتے ہیں، ایک صحابی نے پوچھا قیامت میں آپ کا حال کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں میں قیامت کے میدان میں میرے کندھے پر چادر پڑی ہوگی، سنو توجہ سے، کندھے پر چادر ہوگی اور چادر میری کھسک کھسک کر گر رہی ہوگی، ایک ہاتھ سے میں اپنی چادر سنبھال رہا ہوں گا، دوسرے ہاتھ سے میں اپنے امتیوں کو پکڑ رہا ہوں گا۔ ادھر آ جاؤ عزیز، بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا۔ یہاں ایک بچے سے ماں جس طرح بے قراری کے ساتھ تلاش کرتی ہے، بچہ اگر صبح کا گیا دوپہر تک نہ آئے، ماں کی بے قراری دیکھو، پڑوس سے پوچھتی ہے بیٹے کو دیکھا میرے، کہیں بچے کو دیکھا، گھر گھر جا رہی ہے پوچھ رہی ہے۔ بزرگوں نے فرمایا عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، قیامت کے دن میرے مصطفیٰ اپنے امتیوں کو اس طرح ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ جب تمہیں پتا ہے وہ یہاں بھی ہمارا ہاتھ چھوڑنے والا نہیں، قبر میں بھی نہیں، حشر میں بھی نہیں، تو عقل کا استعمال کرو۔
اگر دل دینا ہی ہے تو اسی دربار میں دے دو جس کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کہا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ عزیزان گرامی وقار، صحابہ کرام اس بات کو سمجھ چکے تھے، اسی لیے انہوں نے دنیا کی ساری طاقتوں کو، سارے نشے کو، ساری دولتوں کو ٹھکرا دیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ اتنے ان کے ساتھ آزمائشیں ہوئی تھی، پتہ ہے ایک بادشاہ انہیں قید کیا، تنہا ایک جوان کی بات کر رہا ہوں، 20 سے 25 سال کی عمر کا جوان ہے، بادشاہ نے قید کیا اور کہا تو آجا میرے دین میں تجھے اپنے گھر میں رکھوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ کہتے ہیں نہیں چاہیے مجھے، نہ مجھے تیرے دین میں آنا ہے نہ مجھے تیرے گھر میں رہنا ہے۔ بادشاہ نے کہا میری سلطنت دیکھ رہے ہو کتنی بڑی ہے، اس سلطنت کا وزیر بنا دوں گا، تو میرے پاس رہ جا، چھوڑ دے مدینہ اور مدینے کے بانی یا مدینے کے تاجدار۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ کیا کہتے ہیں، وہی آج ہمارے نوجوانوں کا نعرہ ہونا چاہیے۔ 20 سے 25 سال کے کڑیل جوان ہیں، کہتے ہیں بادشاہ سن، یہ تیری جتنی سلطنت ہے اس کا وزیر نہیں، پوری سلطنت دے دے، اس کے علاوہ ایک اور 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 سلطنت دے دے۔ 7 بار کہا اتنی سلطنتیں دے دے تب بھی میں ٹھکرا دوں گا، اس لیے کہ مجھے میرے مصطفیٰ کے طلبے پسند ہیں، میں اپنے نبی پاک کے قدموں کی غداری نہیں کر سکتا۔ میرے عزیزوں، وہ جوان تھے، وہ سمجھ چکے تھے دنیا میں رکھا کیا ہے۔ اس بھری کائنات میں لوگ جس کو عزت سمجھ رہے ہیں، میرے عزیزوں عزت نہیں ہے۔ بہت سارے بچے ہمارے جس راستے کو آج اپنا چکے، گلیمر کی دنیا میں جا کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ میں بھی تھوڑا سا چکنا چپاٹ ہو جاؤں تو شاید مجھے بھی لوگ سٹار کہیں گے۔ یہ شعبدہ بازی کی دنیا ہے۔ یہ جو فلموں میں دکھایا جانے والا اور سیریل میں دکھایا جانے والا یہ ڈرامہ بازی کا جو شو ہے، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ حقیقت ہے۔ ان کی طرح کپڑے پہنیں گے تو شاید عزت بڑھ جائے گی، ان کی طرح ڈیزائن کریں گے بالوں میں تو شاید عزت بڑھ جائے گی۔ میں نے دیکھا ہے نوجوانوں کو، ہزاروں نوجوان ایک جگہ، تم پتہ نہیں کس کے فین ہو۔ لوگ یہ کہتے ہیں ہم فلاں ہیرو کے فین ہیں، فلاں ہیروئن کے فین ہیں، ان کے ہم فالوور ہیں، اور تمہاری یہ محبت اور تمہاری یہ ان سے وابستگی کتنے دن تک؟ میں نے دنیا میں یہ بھی دیکھا، ہیرو بوڑھا ہو گیا تو یہ دوسرا ہیرو ڈھونڈتے ہے نا، ارے وہ بوڑھا ہو گیا کوئی نیا چہرہ دیکھو۔ اور اگر ایکٹریس ہیروئن تھوڑی سی بوڑھی لگنے لگے لوگوں کو اچھی نہیں لگتی، دوسری لو نہیں حسینہ چاہیے۔ یہ دنیا ہے شہد دکھائے زہر پلائے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچائے، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ میں دیکھتا ہوں، ابھی ایک مثال میں بتاتا ہوں، تم جن چہروں کے عاشق بنتے ہو ان کی طرح ہیئر کٹنگ چاہیے، ان کی طرح پھاڑ کر جینز پہن لینا چاہیے، اور ان کی ذرا عمر کیا بڑھ گئی تم خود بھی نفرت کرنے لگ گئے، نیا چہرہ ڈھونڈنے لگ گئے۔ اور گلیمر کی دنیا میں کوئی بوڑھا ہونا پسند نہیں کرتا، کوئی بوڑھا ہونا پسند نہیں کرتا۔ فلمی دنیا میں لوگ عمریں چھپا چھپا کر میک اپ کر کر کے جوان رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ انہیں پتا ہے جب تک جوانی ہے لوگوں کا سیلاب میری طرف ہے، جہاں جوانی گئی سب چھوڑ دیں گے، نئے جوان کو دیکھیں گے۔ لیکن میرے عزیزوں، قسم رب ذوالجلال، میں نے دیکھا ہے کہ ایک میرے مصطفیٰ کریم کے عاشقوں کی جماعت ہے۔ یہاں پر حال یہ ہے، میری عمر زیادہ نہیں، میں آج عصا لے کر چلتا ہوں، عصا لے کر چلتا ہوں۔ میرے عزیزوں، اس عمر میں کون لکڑی لے کر چلے گا؟ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ بوڑھا نہ نظر آؤ، وہ تمہاری دنیا ہے جس میں تم سمجھتے ہو بوڑھا نظر آؤں گا تو لوگ چھوڑ دیں گے۔ یہ ہماری دنیا ہے جہاں جتنا بوڑھا ہوگا اتنی عزت ہوگی۔
اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے تم 25 سال اور 30 سال کی گلیمر کی دنیا میں جن نوجوانوں کی خوبصورتی پر اتنا مر نہیں مٹتے جتنا 75 سال کے وارث علوم اعلیٰ حضرت تاج الشریعہ کے لوگ فین تھے. ہم نے دیکھا ہے اس مرد مجاہد کو 75 سال کی عمر کے تھے لیکن جس طرف سے جاتے تھے لوگ سب لوگوں کا سیلاب عمر آتا تھا. کس چیز کو دیکھنے کے لیے؟ اس چہرے کی ایک جھلک کو دیکھنے کے لیے. آپ نے اگر دیکھا ہوگا تو پتا ہوگا وہ زیادہ لمبی تقریریں نہیں کرتے, صرف اسٹیج پر آ کر بیٹھتے اور دعا کر کے نکل پڑتے. ارے میرے عزیزوں, جس کا دنیا میں سوشل میڈیا کا کوئی نظام نہیں, جو کبھی کسی طرح کے چینل میں آنا پسند نہیں کیا, اس کے لیے لوگ اس قدر عاشق تھے. میں نے یہاں کے تو چھوڑو, بغداد کے رہنے والے, مصر کے رہنے والے, ملک شام کے رہنے والے, وہ جو گورے گورے لال لال لوگ ہوتے ہیں, ان خوبصورت علماء کو بھی دیکھا. وہ ٹک ٹکی باندھ کر کے تاج الشریعہ کو دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ جو جمال ہے یہ میرے مصطفیٰ کے قدموں سے چن کر آیا. اس سے سمجھ لینا آج میرے عزیزو, آج گلیمر کی دنیا پر فتحتا ہوں, نوجوانوں سے کہتا ہوں, مرشد گرامی تو اس ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے. آج بھی اکابر موجود ہیں, آج بھی ہمارے اکابر موجود ہیں کہ چوچا مقدسہ سے حضور شیخ الاسلام 80 سال سے اوپر کی عمر ہے. ممتاز الفقہاء محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب 90 سال کی عمر ہو رہی ہے. لیکن میرے عزیزو, ان کو سب سے زیادہ آج اگر کوئی دیکھتا ہے تو وہ جوانوں کا طبقہ ہی دیکھتا ہے. کیوں دیکھتے ہو؟ یہ بوڑھے ہو گئے, بال سفید ہو گئے, لیکن اس کے باوجود لوگ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں. جس طرح تم گلیمر کی دنیا والوں کی عزت نہیں کرتے, میرے مصطفیٰ کریم کے قدموں سے جو وابستہ ہوتا ہے. اور ایک بات یاد رکھیں, دنیا والوں کا حال یہ ہے کہ زیادہ بوڑھا ہو گیا تو اسے فیصلوں میں نہیں بٹھاتے کہ سٹیا گیا ہے. ہاں, تھوڑا سا دماغی طور پر ان کا ادھر ادھر ہوتا ہے, باتیں اول پول بکتے ہیں, اس لیے خاص باتوں میں بوڑھوں کو درگزر کر دیا جاتا ہے. بوڑھے تو اپنی تصویر لے کر کنارے میں رہتے, گھروں کے سارے تو اب جوان کرنے لگ گئے. لیکن دین کا معاملہ ایسا نہیں. میرے عزیزو, اگر کوئی فقہ کا مسئلہ ہو, کوئی حدیث کا مسئلہ ہو, کوئی شریعت کا مسئلہ ہو, علماء میں جو سب سے زیادہ بوڑھے ہوں گے انہی کو فیصلے کے لیے بٹھایا جاتا ہے. جتنے بوڑھے ہیں ان کو نظر انداز نہیں کیا جاتا. اس سے پتا چلا حقیقی خوبصورتی تو میرے مصطفیٰ کے قدموں سے آ رہی ہے. اس لیے آؤ اے نوجوانوں, اعلیٰ حضرت کے اس میسج پر آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف آ جاؤ. یہ سب سے بہترین جواب ہے ان گستاخوں کے لیے جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسلام کو ختم کر دیں گے, ہم قرآن کو بدل ڈالیں گے. سن رہے ہیں نا آپ, یہ ساری باتیں سنتے جاؤ, اور ہمارا بچہ بھی جب سنتا ہے تو بہت زور سے ہنس پڑتا ہے. میں نے پوچھا, ایک چھوٹا سا بچہ تقریر کے دوران جیسے آپ ہنس رہے ہیں اور ایک چھوٹا بچہ ہنس رہا ہے, اس سے ہم نے کہا تجھے کیا لطیفہ لگ رہا ہے, کوئی جوک لگ رہا ہے؟ تو اس نے کچھ نہیں کہا, لیکن بعد میں اتنا کہا, جو مردود کہتا ہے اسلام ختم ہو جائے گا, قرآن ختم ہو جائے گا یا قرآن کو بدل ڈالے گا, اس بات پر مجھے ہنسی آ رہی ہے. میرے عزیزو, جب ایک چھوٹا بچہ یہ سمجھ جاتا ہے نہ اسلام بدلے گا نہ قرآن بدلے گا, میرے عزیزو گھبرانے کی ضرورت نہیں. نہ گھبراؤ مسلمانوں, ابھی خدا کی شان باقی ہے, ابھی اسلام زندہ ہے, قرآن باقی ہے. کچھ نہیں ہونا, اسلام کچھ نہیں ہوگا, بدلے گا نہیں, نہ قرآن کا ایک حرف بدلے گا, نہ میرے نبی پاک کی ذات پر کوئی آنچ آ سکتی ہے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے, کچھ نہیں ہوگا. لیکن ان ظالموں کو جواب دینے کا بہتر طریقہ یہی ہے, بہتر طریقہ یہ میں نے محسوس کیا ہے, اگر کسی کو ہنسنے پر چڑ آتی ہے تو ہم ہنس کر ہی جواب دیں.
اگر کسی کو ٹوپی پہننے سے درد ہوتا ہے تو ہم 10 ٹوپیوں پہنیں گے. اگر کسی کو داڑھی سے الجھن ہوتی ہے تو داڑھی بڑھائیں گے, لوگ چبھائیں گے داڑھی. گڑتی ہے ہماری داڑھی, چبھتی ہے ہماری ٹوپی, کیوں نہیں؟ آپ ایک بات یاد رکھو, زبانی جو جواب ہے وہ وقتی ہو جاتا ہے, لیکن عمل سے جو جواب ہوتا ہے وہ صدیوں تک رہ جاتا ہے, صدیوں تک رہ جاتا ہے. عاشقان مصطفیٰ کی جماعت تیار کرو. ان کیڑوں کا تو حال یہ ہے کہ برسات میں آتے اور چلے بھی جاتے, پتہ نہیں چلتا. آج آپ کو ایک اتر پردیش کی سرزمین سے بھونکتا ہوا کتا سنائی دیتا ہے, اور وہاں پر ایک ظالم راج ہے جس کی قیادت میں, جس کی حمایت میں وہ اتنا بھونک رہے ہیں. میں نے محسوس کیا ہے, دلی پولیس سے ہم نے کہا مجھے تو آپ نے ڈیٹین کر لیا, 12 گھنٹے بٹھا دیا, جہاں سے یہ غلاظت آ رہی ہے اس گٹر پر آپ پابندی کیوں نہیں لگاتے؟ انہوں نے پلہ جھاڑ لیا, ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, وہ اتر پردیش کی پولیس کو کرنا چاہیے, دلی کے سرکل میں وہ نہیں آتا. سب ملا کر کے یو پی پولیس کے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے. غازی آباد ڈاسنا دیوی کے مندر سے بھونکنے والا اتر پردیش میں, وہ تیاگی جو بدل گیا وہ بھی یو پی میں, ساری چیزیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کتے کیا سمجھتے ہیں, بیل گاڑی کے نیچے چلنے والا کتا کیا سمجھتا ہے. بیل گاڑی جب جاتی رہتی ہے کتا اس کے نیچے نیچے جاتا رہتا ہے, دیکھا ہوگا کبھی, تو کتے کو یہ لگتا ہے پوری گاڑی میں چلا رہا ہوں, اور تھوڑی دیر کے بعد ہوتا یہ ہے کہ گاڑی آگے بڑھ جاتی ہے, کتا پیچھے رہ جاتا ہے. کب تک بچو گے بیل گاڑی کے نیچے, کب تک بچو گے؟ یہ بیل گاڑیاں ایک نہ ایک دن تو جانے والی ہیں. ہاں یہ جو تخت پر براجمان ہیں ایک نہ ایک دن تو بدلیں گی, تب تم سوچو تمہارا کیا ہوگا. جن کی حمایت میں بیٹھ کر کے تم ہمارے نبی پاک کی شان میں بھونک رہے ہو, گستاخیاں کر رہے ہو, یہ زیادہ دن تک تمہاری حمایت نہیں کرنے والے. میں ان سے یہی کہتا ہوں, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر کے تم پورے مومنین کو آج, پورے لوگوں کو آج چھلنی کرتے ہو. ابھی کل کی بات ہے, وہ زہریلا کیڑا یہ کہتا ہے کہ میں جب بھی ڈیبیٹ کی بات کرتا ہوں یہ ازہری کر کے مولانا یہ گالیاں بکنے لگتا ہے. ایک کلپ میں کہتا ہے کہ گالیاں بکنے لگتا ہے, میں گالیاں دیتا ہوں. ہاں میں لومڑی کا بچہ ضرور کہوں گا تاکہ تیرا نام کسی کو یاد نہ رہے. میں پاکھنڈی ضرور کہوں گا, میں مردود زمانہ ضرور کہوں گا. یہ گالیاں لگ رہی ہیں نا. ہم نے جواب میں بات کہی کہ ظالم تجھے میری گالیاں اچھی نہیں لگتی, سوچ تو کروڑوں مومنوں کے آقا کو جب گالیاں دیتا ہے تب پورے مسلمانوں کا کیا حال ہوتا ہوگا. اپنے لیے گالیاں پسند نہیں کرتے اور کروڑوں مسلمانوں کے آقا کو گالیاں دے کر کے سوچتے ہمیں کوئی جواب نہیں دینا چاہیے. کان کھول کر کے سن لو, اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ جو بھی جواب دے گا اس کے گھر پر ہم بلڈوزر چلائیں گے, جو بھی جواب دے گا ہم اسے گرفتار کر کے قید میں ڈال دیں گے, پھانسی پر چڑھائیں گے, ان تمام باتوں سے اس جماعت کو کبھی مت ڈراؤ, اس لیے کہ یہ وہ جماعت ہے جو 1400 سال سے کربلا کی داستان سن رہی ہے. اور الحمدللہ ہم فخر سے یہ کہیں گے تم کتنے غازی مارو گے ہر گھر سے غازی نکلے گا, ہر گھر سے غازی نکلے گا. لیکن میرے عزیزوں میں آپ سب سے ایک بات ضرور کہوں گا, اپنے حد میں رہو. جوش تمہارا حضور کی محبت میں حق ہے لیکن ہوش کبھی مت کھونا. سڑکوں پر کبھی اگر آ گئے یا احتجاج کیا تو توڑ پھوڑ تمہاری عادت ہرگز نہیں ہونی چاہیے, نہ ہی کسی کو نقصان پہنچاؤ. میرے آقا کی تعلیمات ہرگز نہیں. ارے پتھر باز ہم نہیں ہیں, ہمیں پتا ہے تم پتھر لاتے کہاں سے ہو. ہاں یہ پورے ہندوستان میں جو چل رہا ہے یہ سارا زہر میڈیا سے چلتا ہے, یہ دجالی میڈیا. اگر ان 4 لوگوں کے منہ بند کر دیے جائیں تو سارا ہندوستان چین سے سوئے گا.
हिंदू भी सुकून से सोएंगे, मुसलमान भी सुकून से सोएंगे। ये चंद चैनल वालों को बंद कर दिया जाए। ये इतना भोगते हैं, समझ में नहीं आता कि ये मुंह से बोल रहे हैं कि कहां से बोल रहे हैं। इसलिए कि सिवाय गलाजत के कुछ नहीं निकलता, और मुंह अगर गलाजत बकता है तो फिर शक होता है ये मुंह है या क्या है। मेरे अजीजों, ये जितना जहर फैलाया जा रहा है, पत्थरबाज, हाँ पत्थरबाज, एहतजाज करने वाले पत्थरबाज हैं। पत्थर कहां से आते हैं वो भी पता है। जितने संगी इसमें दाखिल होकर के वायलेंस करते हैं वो भी हमें पता है। रांची झारखंड अभी मैं जाकर के आया 8 दिन कबल, नहीं 4 दिन कबल, 2 बच्चों को गोली मार करके इन्होंने शहीद कर दिया। 16 साल और 19 साल की उम्र के नौजवान। अपनी माँ का अकलौता बेटा एक शहीद हो गया, माँ खो गई अपनी औलाद को। वो किस लिए उतरे थे? इस्लाम जिंदाबाद कह रहे थे। और इसके एवज में पूरी मीडिया ने जो ट्रायल चलाया, क्या चलाया? मुसलमान उग्रवादी हैं, आतंक फैलाते हैं। जुम्मा के नाम पर तो ऐसा कर दिया था सारे चैनल वाले, अरे अगला जुम्मा क्या होगा, शुक्रवार है, तैयार रहो। जुम्मा को विवादित घोषित करने की कोशिश की, लेकिन मेरे मौला की तदबीर ही कुछ और होती। हाँ, तुम जो है जुम्मा को ब्लेम कर रहे थे, मुसलमानों को पत्थरबाज कह रहे थे, और अब हमने देखा ये दज्जाली पाखंडी मीडिया कहां चला गया जब अग्निवीर ट्रेन जला रहे हैं। बड़े बड़े बीजेपी के कार्यालय फूंक रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं? अब ये कह रहे हैं ये हमारे ही बच्चे हैं, इनको समझाने की जरूरत है। अब तुम समझ जाओ कि यहां क्या चल रहा है। इसलिए मेरे अजीजों, मीडिया के ऊपर कभी तवज्जो मत देना, कभी इनकी फैलाई हुई खबरों को मत सुनना। मैं आज के दिन यहां से ऐलान करता हूं, अगर आप लोगों ने यहां अधोनी से शुरुआत की तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है एक न एक दिन ये पाए तकमील को पहुंचेगा। आज हम ये आज़म करके चलते हैं, ये जितने चैनल हैं इन सब का हम बाइकाट करेंगे। अगर टीवी किसी के घर में है या केबल किसी के पास है तो बंद करके रखेंगे, ताकि इनको पता चले कि ये टीआरपी के चक्कर में जो जहर फैलाते हैं, अगर तुम्हें टीआरपी चाहिए तो फिर इस्लाम और मुसलमानों पर भोंकना छोड़ दो। क्या मेरी इस आवाज पर साथ है आप? जहरीली मीडिया का खात्मा अगर हुकूमत नहीं करती तो हमारे ये अग्निवीर भी तो कर सकते हैं। मेरे अजीजों, आज के इन हालात में हम देख रहे हैं जो अग्निवीर रास्तों पर उतरे हुए हैं, ये तो किसी के काबू में नहीं आ रहे, ये किसी के काबू में नहीं आ रहे। करोड़ों का माल जला दिया, नुकसान कर दिया, सड़कों पर उतर आए। मेरे अजीजों, इन नुकसानात का कल्क तो मुझे है, लेकिन इन मीडिया वालों की जुबान पर अब घी लग गया है, या मस्का जम गया है, होंठ खुलते नहीं है। हाँ, उनमें वो ढूंढ रहे हैं ग्रीन पट्टे वाला कोई है तो नहीं, लेकिन कमाल है सारे अग्निवीर लाल पट्टा ही पहने, कमाल है। इसीलिए मेरे अजीजों, अल्लाह की तदबीर गालिब आती है। हाँ, तुम अपनी कोशिशें करते रहो, मौला तुम्हारे घरों से भी तुम्हारी बर्बादी शुरू करेगा। जहां से तुम जाल बुनते हो, मौला करीम कुरान में कहता है वो मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। ये बुरे मंसूबे बनाते हैं और अल्लाह खुफिया तदबीर करता है, और अल्लाह की तदबीर सबसे बेहतरीन होती है, सबसे बेहतरीन होगी। हमारे लिए थोड़े इंतजार की बात है मेरे अजीजों। इस्लाम कल का, परसों का, एक हफ्ते पुराने का, ये किसी मोहल्ले का, किसी बस्ती का दीन नहीं है, ये पूरी कायनात का दीन और कायनात को बनाने वाले रब्बुल आलमीन का भेजा हुआ दीन है। इसकी इबादत खुद मौला फरमाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भोंकने वाले जितने आज ईजा पहुंचा रहे, हम जवाब तो देते रहेंगे जब तक जिंदगी बाकी है। हमने ये अहद किया है, ये जिंदगानी है, जब तक बाकी इरादा कर लिया है, मेरे आका तेरे मुनकिरों से मैं मरूंगा लड़ते लड़ते। इंशाअल्लाह हर मुसलमान का ये वादा होना चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनकिरों को अल्लाह ने अगर जुबान दी है तो जवाब दूंगा, जवाब देता रहूंगा इंशाअल्लाह। लेकिन साथ ही ये बात भी कहूंगा कि जितने गुस्ताख हैं, कीड़े
ایسے مر جائیں گے کہ کسی اخبار کے کونے میں ان کا ذکر بھی نہیں رہے گا، پتہ بھی نہیں رہے گا۔ 100 سال پہلے بھی کچھ گستاخ تھے، کسی کو نام یاد ہے؟ کسی کو نام یاد ہے؟ 100 سال پہلے کچھ بھڑکیلی کتابیں لکھے ہوئے، اسی ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، یاد ہے کسی کو؟ مر گئے، بچوں کو کچھ یاد نہیں۔ لیکن میرے عزیزو اگر یاد ہے تو مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا کہنے والے شرف الدین بوصیری یاد ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي کہنے والے حسان بن ثابت یاد ہے۔ حضور کی تعریف کرنے والے زندہ ہی رہیں گے۔ 100 سال گزر گئے، گستاخ تو کسی کو یاد نہیں، امام احمد رضا سب کو یاد ہے، امام عشق و محبت سب کو یاد ہے۔ گستاخ اگر یاد بھی رہ گئے تو کیا گستاخی کیا تھا یہ تو پتہ ہی نہیں، حضور کو کیا الفاظ کہا تھا یہ تو پتہ ہی نہیں۔ لیکن آؤ، ادھونی ہو کہ آندھرا کا کوئی چپا ہو، یہاں کے کسی مسلمان کو ٹچ بھی کرو تو پلٹ کر کے جواب دے گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ہر مسجد سے آواز گونجتی ہے۔ 100 سال گزر گئے اس عاشق صادق امام اہل سنت کو گئے ہوئے، لیکن نام بھی یاد ہے، کلام بھی یاد ہے، نعت بھی یاد ہے، بات بھی یاد ہے۔ اس بریلی کے امام نے ہمیں جو 100 سال پہلے کہا تھا، آج وہ ہر مجمع میں گنگنایا جاتا ہے۔ کیا گنگنایا جاتا ہے؟ بھونکنے والے بھونکتے رہو، ہم تو کہیں گے آقا کی بارگاہ میں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اے جانے جام جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ غمزدوں کو مژدہ دیجئے کہ ہے رضا، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ یہ آپ سب کو یاد ہے۔ میرے عزیزو، قرآن کی اس بات پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اللہ نے فرمایا مذاق اڑانے والے اور توہین کرنے والوں کے لیے ہم کافی ہیں۔ اللہ نے جب فرما دیا تو ہو کر رہے گا۔ ہم نے دیکھا ہے 6 مہینے پہلے بیچارہ ایک نکلا پیسے کی لالچ میں، دولت کی لالچ میں، لکھنؤ کی سرزمین سے دلی پہنچا، دلی سے غازی آباد آیا، مندر میں آیا، کہا میں نام بھی بدلتا ہوں، دھرم بھی بدلتا ہوں، سب بدل لیا۔ جھوٹی کتاب لکھنے کا دعویٰ کیا، لکھ بھی دیا، پھیلانے کی بات کہا، پھیلا بھی دیا، لیکن بعد میں پتہ چلا بیوی بھی چھوڑ گئی، بچے بھی چھوڑ گئے، گھر بھی چھوٹ گیا۔ پھر جن پاکھنڈیوں کے ہاں پناہ لیا تھا انہوں نے پکڑا کر کے جیل بھی بھیج دیا۔ جیل سے باہر آیا، اب یہ کتا سڑک پر سویا ہے، میں نے ایک کلپ دیکھی، ایسا لگ رہا ہے سوہر کا بچہ کوئی سویا ہے۔ ہاں سچ بات کہہ رہا ہوں، نیچے سو کر کے لوگوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ میرا تو گھر بھی آپ لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے، میری بیوی بچے بھی چھوڑ گئے ہیں، نام بھی گیا، دھرم بھی گیا۔ ہم نے کہا یہ دیکھ خدا کی بارگاہ میں ابھی شروعات ہے، آگے ہوتا کیا ہے۔ تو نے جس نبی پاک کی شان میں انگلی اٹھائی تھی، مولا کریم اب تیرا اس دنیا میں بھی انجام بتائے گا اور آخرت میں بھی بتائے گا۔ کان کھول کر کے سن لو، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر۔ یعنی قسم خدا کی، اگر اللہ تک پہنچنے کا کوئی دروازہ ہے تو میرے مصطفیٰ کا دروازہ ہے، اور اگر رسول کو چھوڑ دیا تو نہ بھاگنے کی جگہ ہے نہ ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ کہاں جاؤ گے؟ جاؤ، مر کر کے قبر میں بھی پہنچو گے، نکیرین مار مار کر کے پوچھیں گے بتائیں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، بتائیں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ جب تک رسول کے بارے میں نہ کہو گے تمہیں قبر میں منکر نکیر بھی نہیں چھوڑنے والے۔ اسی لیے اقبال نے یہ سمجھایا ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ میری پوری تقریر کا خلاصہ، نچوڑ، لب لباب، خلاصہ اور اس شاہی جامع مسجد سے اگر کوئی بہترین پیغام جا سکتا ہے تو حاضرین وہ پیغام یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اٹھو
قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو اور دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.